اگر کوئی انسان ذات باری تعالیٰ سے دعوی محبت کرتا ہے، دوسری طرف مصطفیٰ کی ذات میں عیوب و نقائص نکالتا ہے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ذات مصطفیٰ سے دعوی محبت کرتا ہے، دوسری طرف رب کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، رب کی شان میں رب کی ذات میں عیوب و نقائص نکالتا ہے، اے لوگوں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ آیت مبارکہ کی تشریح مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث کرتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا کونین فرماتے ہیں اے لوگوں تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی مومن کامل نہیں ہوگا، کوئی بھی مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے بھائیوں سے زیادہ، اپنے اہل محلہ سے زیادہ، اپنے دوست و احباب سے زیادہ جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آؤ ہم اس حدیث کے تناظر میں دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ نبی کونین ہے، سرکار کے صحابہ تشریف فرما ہے، آقا کونین کے صحابہ کا ازدحام کثیر ہے، نبی کونین کے غلاموں کی بھیڑ بھاڑ لگی ہوئی ہے۔ آقا کونین نے اپنے غلاموں کو نصیحانہ جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، اللہ نے تم پر نمازیں فرض کی ہیں، نمازیں پڑھو، روزے فرض کیے ہیں، روزے رکھو، زکات فرض کی ہے، زکات دو، حج فرض کیا ہے، حج کرو۔ اے لوگوں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو، اللہ نے فرمایا ہے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں گناہوں سے بچو، اب تمہیں گناہوں سے بچنا چاہیے، تمہیں نمازیں پڑھنا چاہیے، تمہیں روزے رکھنا چاہیے۔ آقا کونین اپنا نصیحانہ جملے ارشاد فرمانے کے بعد آقا کونین حضرت عمر کی جانب اپنی نگاہ نبوت کو اٹھاتے ہیں، آپ کے چہرے مبارکہ پر ڈالتے ہیں، حضرت عمر سے فرماتے ہیں قم یا عمر، اے عمر کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں عمر قریب آ جاؤ، حضرت عمر قریب آ جاتے ہیں۔ آقا کونین نے فرمایا اے عمر اپنی کلائی کو آگے کیجئے، حضرت عمر نے کلائی آگے کی ہے، نبی کونین نے حضرت عمر کی کلائی کو پکڑا ہے اور پکڑنے کے بعد آقا کونین فرماتے ہیں اے میرے عمر بولو تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو، سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو، سب سے زیادہ کس سے الفت رکھتے ہو۔ حضرت عمر بولنے لگے اے آمونہ کے لال سب سے زیادہ میں اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، اولاد سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، بیوی سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، ماں باپ سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں، ارے بھائیوں سے زیادہ اپنی جان سے پیار کرتا ہوں۔ نبی پاک نے جب اتنا سنا ہے حضرت عمر کی کلائی کو چھوڑ دیا، حضرت عمر کی کلائی جیسے ہی چھوڑی ہے حضرت عمر رونے لگے، حضرت عمر بلکنے لگے، حضرت عمر قبیدہ خاطر ہو گئے، حضرت عمر چلانے لگے۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں رو کر عرض کرتے ہیں اے آمنہ کے لال آپ نے میری کلائی کو پکڑا تھا، تھوڑی دیر کے بعد سوال کرنے کے بعد اور جواب ملنے کے بعد آپ نے میری کلائی کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اے عمر تم مومن کامل نہیں۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں سرکار نمازیں میں پڑھتا ہوں، روزے میں رکھتا ہوں، زکات میں دیتا ہوں، حج میں کرتا ہوں، اے میرے آقا میں مومن کامل کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے اتنا عرض کیا، نبی نے فرمایا اے عمر ارے تمہارے دل میں سب سے زیادہ میری محبت نہیں ہے۔ عمر آگے بڑھے، نبی کے پیروں پر گرے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کا عمر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے۔ اللہ
نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ آصف قادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی نے فرمایا عمر جب تم مجھ سے زیادہ سب سے پیار کرتے ہو تو یاد رکھو جنت میں وہی جائے گا جو تم سے محبت کرتا۔ میرے نبی نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا۔ آؤ جب محبت رسول کی بات آ گئی ہے، بہت سارے ٹاپک دیے لوگوں نے، میں ہر ٹاپک پر تھوڑا تھوڑا بولوں۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کی، بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 کی حدیث ہے۔ اس کے راوی حضرت محمد ابن سیرین ہے۔ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تکون عندی شعرۃ منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ حضرت محمد بن سیرین کہتے ہیں اے لوگوں، میں نے صحابی رسول حضرت عبیدہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے، اے عبیدہ میرے پاس سرکار کے کچھ بال مبارک ہے۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا اے محمد ابن سیرین تم نے سرکار کے بالوں کو کس سے لیا ہے؟ حضرت محمد ابن سیرین فرماتے ہیں اے صحابی رسول میں نے سرکار کے گال مبارک کو حضرت انس سے لیا ہے یا حضرت انس کے گھر والوں سے لیا ہے؟ راوی کا شک ہے۔ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں اے محمد ابن سیرین سنو، تمہارے پاس سرکار کے بال مبارک ہیں تو کیا ہوا؟ اگر میرے پاس سرکار کا ایک بال مبارک ہوتا تو وہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہوتا۔ اے لوگوں، حدیث کا مطلب کیا نکلا؟ حدیث کا مفہوم کیا نکلا؟ حدیث کا معنی کیا نکلا؟ حدیث کا ارتھ کیا نکلا؟ حضرت عبیدہ فرماتے ہیں اے لوگوں، دنیا کی دولت ایک طرف، دنیا کے مال و متاع ایک طرف، دنیا کے کارخانے ایک طرف، دنیا کی فیکٹریاں ایک طرف، دنیا کے دکانوں مکان ایک طرف، اور ایک طرف نبی پاک کے بال مبارک کو رکھا جائے۔ عبیدہ سے کہا جائے اے عبیدہ تم ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کو اختیار کر لو۔ اے لوگوں، عبیدہ آگے بڑھے گا، نبی پاک کے بال مبارک کو اٹھائے گا، چومے گا، بوسہ دے گا، خوشبوؤں میں بسائے گا اور بلند جگہ پر رکھے گا اور دنیا والوں کو بتا دے گا اے لوگوں، ارے جب عبیدہ کو نبی پاک کے ایک بال سے اتنی محبت ہے تو عبیدہ کو نبی پاک سے کتنی محبت؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ آج ہم کہتے ہیں سرکار سے محبت کرتے ہیں، کیا بات، ہماری زبانیں تھکتی نہیں یہ جملہ کہتے ہوئے کہ ہم سرکار سے بہت پیار کرتے ہیں، لیکن کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا؟ کبھی ہم نے اپنے گزارے ہوئے دن دیکھے؟ کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا ہے، ہم نے گزرے ہوئے زمانے میں کیا کیا ہے، اور اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج میرا نوجوان نشے کا عادی ہو گیا، میرا نوجوان شراب کا عادی ہو گیا۔ ارے جس بچے کی زبان پر نغمات مصطفیٰ ہونا چاہیے تھے اس بچے کی زبان پر گانے آتے ہیں۔ یار کہاں جا رہی ہے میری قوم؟ میرا نوجوان کہاں چلا گیا؟ میرے آقا فرماتی ہیں لوگوں نشے والی چیزوں سے بچو، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام۔ آقا فرماتی ہیں جو انسان شراب پیتا ہے وہ سن لے
اللہ پاک شراب پر، شراب بیچنے والے پر، شراب پینے والے پر اور شراب خریدنے والے پر لعنت فرماتا ہے۔ وہیں پر آقا فرماتی ہے سنو، جب شرابی اس دنیا سے جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں شرابی جب اس دنیا سے جائے گا، میدان محشر میں جب اٹھایا جائے گا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کی گردن میں شراب کی سراہی ہو، اس کے ہاتھ میں شراب کا جام، اور اس کی زبان کو اتنا لمبا کر دیا جائے گا، اتنا لمبا کر دیا جائے گا کہ وہ تانبے جیسی زمین پر گھسیٹتی ہوئی چلی جائے گی، اور اس کے منہ سے جو تھوک نکلے گا نا، تو آقا فرماتی ہے لوگوں وہ تھوک خون کی طرح ہوگا، اور اس تھوک سے اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی، اتنی بدبو آئے گی، میدان محشر میں لوگ اس کی بدبو سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ وہیں پر آقا ارشاد فرماتی ہیں لوگوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں سنو، اگر کوئی انسان شراب پیتا ہے اور شراب پینے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا